نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكذا قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، ایک دو ہفتوں سے سوشل میڈیا پر یقیناً آپ نے مدارس اسلامیہ کے حوالے سے موجودہ حکومتوں کی بدنیتی اور ان کے کردار کو میلا کر کے دکھانے کی ناکام کوششیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ کے علم میں وہ باتیں آ رہی ہیں اور یقیناً جن کو مدارس سے ہلکا تعلق اور محبت ہے ان کے لیے یہ ساری کارروائیاں تکلیف دہ ہیں. مدارس یہ عربی لفظ ہے، مدرسے کی جمع ہے مدارس. انگلش میں اسی کو اسکول اور ہندی میں پاٹھشالہ وغیرہ کہتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ میں مدارس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اسلام نے سب سے زیادہ جتنے مذاہب دنیا کے اندر سابق میں موجود تھے موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن پر فوکس کرنے والا وہ اسلام. اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان کو بھی اتنی خواہش نہیں تھی. یہودیت بہت پرانا دھرم مذہب ہے، لیکن اس ریلیجن کے اندر بھی ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک خاص طبقے میں تھی. اس کے علاوہ وہ اپنے نالج کو کسی سے شیئر کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کسی کو تقسیم کرنا دینا نہیں چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل دیا. عیسائیوں نے انجیل کو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی مختص کر کے رکھا. بنی اسرائیل سے باہر کسی طرح سے ان کو شعور اور علم نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کی مذہبی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو تعلیم دینا بنی اسرائیل کے علاوہ ہمارے خاندان اور اپنے قبیلوں کے علاوہ دیگر مذاہب والوں کو تعلیم دینا گویا کہ ایسا ہے جیسے اپنی روٹی کو بچوں سے بچا کر کتے کے سامنے ڈال دینا. تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ تعلیم کسی کو ملے. حتیٰ کہ آج جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کے یہاں بھی ان کی مذہبی تعلیم برہمن کے علاوہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جہالت کے خاتمے کا اعلان فرمایا. آپ ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے کہا بعثت معلما، میں ٹرینر بنا کر، میں ٹیچر بنا کر، میں معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں. میرا مقصد ہی ہر ایک کو علم پہنچانا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو مسجد کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے صفہ کا اہتمام کیا. آج تک وہ چبوترا موجود ہے. صفہ کے معنی چبوترے کے ہیں، ایسا چبوترا جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہو. پہلے زمانے میں چھپر کی چھت ہوتی، لکڑیوں کی چھت ڈال کر ایک سائبان بنا دیا جاتا تاکہ آدمی بارش سے، پانی سے، دھوپ سے بچ سکے. ایسا اس کے اوپر چھت ڈال کر لکڑی وغیرہ کا بنا دیا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے
دین کی اہم ضرورت مسجد کو محسوس کیا، اور مسجد کی تعمیر بھی اسی مسجد کا ایک جزء لازم، اسی مسجد کا ایک حصہ آپ علیہ السلام نے صفہ کے طور پر بنایا۔ اور جب صفہ تعمیر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے فرش سے کچھ اونچا صفہ کا چبوترے کو اونچا رکھا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے نبی علیہ السلام صفہ کے چبوترے کو اونچا رکھ کر امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نماز فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ تعلیم کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ صفہ پر کیا ہوتا تھا؟ صفہ پر وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کو نہ اللہ کا تعارف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، نہ قرآن شریف سے ان کو واقفیت ہے، تو وہ دین کا، شریعت کا، اسلام کا علم لینے کے لیے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینے میں آ جاتے کم یا زیادہ مدت کے لیے، تو ان کے رہائش کے لیے ہاسٹل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا چبوترا بنایا۔ کچھ چند لوگ آتے تو آپ کسی کے ساتھ موافقت کرا دیتے، آپ کہتے کہ تم ان کو اپنے پاس رکھو، جیسے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ یہ مہمان آئے ہیں، ان کو اپنے گھر لے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کو اچھا بستر دو، پھر دین کی تعلیم ان کو سکھاؤ۔ تو چند افراد ہوتے تو شروع میں موافقت کرائی گئی۔ ایسے ہی مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے ان کو بھی آپ علیہ السلام نے بھائی بنا دیا تھا۔ مدینے کے ایک آدمی کو مکہ کے ایک آدمی سے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، نہ ان کا کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، کچھ نہیں ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر حضور علیہ السلام کی شریعت کی، دین کے، قرآن کی محبت میں وہ مدینہ آ گئے۔ تو ایسے بے سر و سہارا صحابیوں کو نبی علیہ السلام نے کسی خوشحال انصاری مدینے کے صحابی کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم ان کو اپنے گھر میں رکھنا۔ چنانچہ یہ کچھ لوگ ہو گئے، تو ان کے دینے کے باوجود بہت سارے لوگ بچ گئے، تو اب ان کے لیے آپ علیہ السلام نے صفہ کی جگہ کو مقرر کیا کہ اب اگر کسی کو موافقت نہیں ہوئی ہے اور ان کا دینی بھائی ان کو نہیں ملا ہے تو اب مسجد نبوی میں اس صفہ پر وہ رہیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے کہیں اور علاقے، کسی اور شہر کے مسلمان ہو گئے، اب دین کی بنیادی باتیں سیکھنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج سیکھنا ہے، ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، چلے 4 ماہ کے لیے، کچھ مدت کے لیے مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی صفہ پر رہا کرتے تھے۔ تیسرے وہ طبقہ جو ہر وقت میں پورے جان پورے مال کے ساتھ ہر تقاضے کو پورا کرنے کی نیت سے نبی علیہ السلام جو کہیں اس پر لبیک کہنے کے لیے وہ لوگ بھی صفہ چبوترے پر رہا کرتے تھے کہ جب آپ حکم کہیں، جہاں کے لیے حکم کہیں، جتنی مدت کے لیے حکم کہیں، ہم جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے لوگ صفہ پر رہا کرتے تھے۔ تو یہ 3-4 ٹائپ کے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے صفہ چبوترا بنایا۔ تو گویا کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر بنایا، اور خود آپ علیہ السلام اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حدیثوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، کمرے میں سے آپ کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا، آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں 2 لوگ ہیں، 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مجلس ہے احداہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، ایک ہے وہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعاؤں میں بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، انفرادی طور پر کچھ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے یتعلمون ویعلمون، اور کچھ لوگ ہیں، اور ایک دوسری مجلس ہے، دوسری مجلس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے کہا جو 2 کام کر رہے ہیں دونوں علی الخیر ہیں، دونوں بہتر کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں جو
جو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تعلیم کو اپنے مسلمانوں کے اندر یا اہل بیت کے اندر یا مکہ المکرمہ کے افراد میں یا مدینہ المنورہ میں یا بنو ہاشم کے ساتھ مختص کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان کے لیے علم کا سیکھنا لازم اور کمپلسری ہے کہ اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا پہلا گویا کہ نعرہ تھا کہ ایجوکیشن کو عام ہونا، تعلیم کو عام ہونا چاہیے، اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اسلام نے، مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا۔ آپ نے علماء کا مقام بیان کیا، جیسے میں نے خطبہ میں حدیث پڑھی، لمبی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کی مثال کی فضیلت ایک عابد پر آپ نے فرمایا ایسی ہے جیسے میری تم میں سے کسی ادنا کے اوپر ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ورشپ کرتے ہوئے بیٹھا ہوا، عبادت میں لگا ہوا، اور ایک ہے اسلامی اسکالر ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسلامی اسکالر وہ اور لوگ اور دین کے جتنے امور کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے میں تمہارے مقابلے میں ہوں۔ کیا کم فضیلت نبی علیہ السلام نے علم کی بتائی؟ علم کا بہت بڑا مقام نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں علماء کو سب لوگوں سے علیحدہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں تم کو جو علم دیا تھا وہ ایسے ہی نہیں دیا تھا، علم کی نعمت دی تھی تاکہ تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے کہیں گے قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ فضیلتیں نبی علیہ السلام نے علم کی، اہل علم کی اور علم کی جگہوں کی نبی علیہ السلام نے بتائی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر علم کے حاصل کرنے، اس علم کے قائم کرنے کے لیے مدارس کا قیام، علم کے حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں کا قیام، اس کا شوق چلا۔ تو جب تک مسلمان جہاں کہیں رہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ نے مسجد نبوی بنائی تو مسجد نبوی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صفحہ قائم فرمائے۔ ایسے ہی جتنے نئے شہر فتح ہوتے یا نئے گاؤں اور شہر آباد کیے جاتے، کسی علاقے میں جا کر کوئی قبیلہ بس گیا تو آپ علیہ السلام کی پہلی فکر ہوتی تھی کہ ان کے اندر تعلیم کو کیسے عام کیا جائے۔ ایک قبیلہ تھا اشعری، وہ لوگ علم میں بڑے ماہر تھے، وہ ان کے پاس پڑھنا لکھنے کا رواج تھا، اور ان کے پڑوس میں ایک قبیلہ تھا جن کا گزر بسر بکریوں پر اور جانوروں کے پالنے پوسنے میں ہوا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اشعری قبیلے کو اپنی خدمت میں بلایا اور یہ کہا کہ تمہارے پڑوس میں ایک قبیلہ ہے اور تمہارے پاس علم ہے اور ان کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اتنا ان کو غصہ کیا، صحابہ کہتے ہیں اشعری صحابی کہ ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں آپ علیہ السلام ہمارے لیے دنیا ہی میں عذاب کی بددعا نہ کر دیں۔ تو سب نے ڈرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 1 سال کی مہلت دیجیے، 1 سال میں جو آزو بازو ہمارے قبیلے ہیں اور ان میں جو جہالت ہے، ان پڑھ بنا ہے، اس جہالت کو غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو 1 سال کے اندر ہم تعلیم یافتہ بنا دیں۔ چنانچہ 1 سال کے اندر محنت کر کے وہ لوگ، وہ جو قریب کے محلے تھے، قبیلے تھے، ان میں جا کر انہوں نے مفت میں فری ایجوکیشن ان لوگوں میں ڈیولپ کیا اور 1 سال کے اندر سب کو تعلیم یافتہ بنا کر لائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ مدینے میں آئے تو وہاں پھر جتنے شہر آباد ہوئے اور جہاں شہر فتوحات ہوئے، جو ممالک اسلامی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو
ان علاقوں میں بھیجا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ. حضرت معاذ بن جبل ہے، ان سے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، صحابہ جو مدینے میں رہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحے لمحے کی صحبت کے لیے تڑپتے تھے، ایسے صحابہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاقے کی ضرورت اور وہاں تعلیم کو عام کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ پر ترجیح دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کے بارے میں کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، مجھے مشورے کی ضرورت ہے، لیکن وہ عوام ہیں، اس علاقے کے لوگ ہیں، وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں، اور میں اپنے آپ پر ان کو ترجیح دے رہا ہوں اور تم کو اس علاقے میں بھیج رہا ہوں. اتنا عام کیا تعلیم کو مسلمانوں نے. پھر بہت سارے لوگ محدثین بڑھے. وہ جو لوہار کے کام کرنے والے تھے، آپ محدثین کے نام کے ساتھ حداد پڑھیں گے، آپ محدثین کے نام کے ساتھ دباغ پڑھیں گے، آپ محدثین کے نام کے ساتھ جزاز پڑھیں گے، آپ فقہا کے نام کے ساتھ قدوری پڑھیں گے. وہ گھڑے بنانے والے امام قدوری ہیں، ان کا خاندان اور قبیلہ مٹی کا کام کرنے والا، ٹھیکری اور پلیٹ اور گھڑے بنانے والے تھے، اور وہ بعد میں جا کر فقہ کے ایک بہت بڑے امام بن گئے، حدیث کے بہت بڑے امام بن گئے. تو محدثین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت امت کو سمجھائی اور ان کو سمجھ میں آیا، تو تعلیم اتنی عام ہو گئی کہ جو پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، دباغ ہیں، ان کا گھریلو کام کاج چمڑوں کی صفائی کرنا ہے اور اس کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ، لیکن علم عام ہوا تو وقت کے بہت بڑے محدث بن گئے. ان کا کام چمڑے جوتیاں بنانا تھا اور وہ وقت کے محدث بن گئے. ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں، وہ ایک مسئلے میں حج کے موقع سے حج کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، تو اس وقت میں ایک مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی وقت کے خلیفہ کو. تو انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے جس محدث کی خدمت میں درسگاہ میں گئے تو وہ غلام کا لڑکا تھا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا اپنا موجود تھا. انہوں نے کہا کہ آج میں تم پر اس غلام کے بیٹے کی وجہ سے اس کے اوپر فخر کر رہا ہوں، کاش کہ تم اس جگہ پر تم ہوتے، میرا بیٹا ہوتا کہ اس کو اتنا علم کا مقام ملتا. تو تعلیم کو اتنا عام کیا گیا کہ غلاموں کے بچے بھی علم کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ترغیب کی وجہ سے تھا. وہی نتیجہ تھا کہ جب ہمارا اس ملک کے اندر جب ہماری حکومتیں تھیں، مغلیہ حکومتیں وغیرہ، تو اس وقت میں ہمارے اس ملک میں تعلیم کا جو فیصد تھا وہ 90 سے زائد 100% لوگوں کو تعلیم مل رہی تھی. آج 100% نہیں ہے، بہت سے 60% اگر مسلمانوں کو تعلیم مل رہی تو مل رہی ہے. اور جب حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھیں تو تعلیم اتنی عام تھی، ایجوکیشن پر انہوں نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے، منہ کھول دیے تھے. بڑی بڑی تعلیم گاہیں مسلمانوں نے قائم کی، عالم بھر کے بڑے بڑے ماہرین کو، حاذقین کو، بڑے بڑے اسکالرز کو یہاں اپنے پاس بلا کر ملک کے بہت سے شعبوں کو ترقی دی تھی. تو مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی اہمیت بتائی، تو مسلمانوں نے تعلیم کے لیے مدارس کا قیام کیا اور 100% طبقے کو تعلیم دی گئی. پھر ایک وقت آیا کہ مغلیہ حکومت ختم ہوئی تو مدارس کے لیے ان لوگوں نے حکومتی سطح سے تعاون کو بند کر دیا. لیکن اس وقت میں کچھ نواب تھے اور راجا مہاراجے تھے، انہوں نے اپنے ذاتی صرفے سے مدرسوں کو چلانا شروع کیا. تب بھی مدارس چلتے رہے اور ان مدارس کے اندر ہر طرح کی تعلیم ایک ہی جگہ ملتی تھی. سارے سبجیکٹس مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے اور اس کے جو صرفے تھے، کوئی نواب ہیں وہ اپنے جیب سے پورا اسکول اور مدرسہ چلاتے تھے، وہ چلتے رہے.
پھر جب انگریز آئے تو انہوں نے نوابوں کی نوابی کو اور ان کی جاگیرداریوں کو اور ان کی زمینوں کو اور ان کے علاقوں کو ضبط کر لیا اور وہ خود غریب ہو گئے. تو پھر اہل مدارس نے، علماء نے سوچا کہ مدارس کے لیے کیا کرنا چاہیے. دو طرح کی پابندیاں اس وقت میں انہوں نے بتائی. ایک تو حکومتی چندے بند ہو گئے، تعاون بند ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مدارس سے ملنے والی جو سرٹیفکیٹس ہیں، شہادات ہیں، ان کو غیر تسلیم شدہ اور ان کی اہمیت، اس کے اعتبار کو ختم کر دیا کہ مدرسے کی سرٹیفکیٹ ہوگی تو کہیں نہیں چلے گی. تو یہ دو طرح کی شرارت یعنی انگریزوں نے ان مدارس کے ساتھ میں کی. کیوں؟ اس لیے کی کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس ملک کو غلام بنائے رکھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنے تھے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے، وہ مدارس والے بنے تھے. مدارس نے کیا دیا ہے؟ مدارس نے سب سے بڑا تحفہ اس ملک کے اندر، اس ملک کو آزادی دی ہے. تو ان کو سب سے بڑی پریشانی اور پرابلم جو ہوا تھا وہ اہل مدارس سے ہوا تھا کہ اگر ان کو سولی پر چڑھایا جانے کا حکم آ گیا تو خوش ہو گئے اور پھانسی کے پھندوں کو چوم کے اپنے گلوں میں ڈال دیا. علماء کو کہا گیا کہ تم کو اڑا دیا جائے گا، گولی چلا دی جائے گی. تو وہ خوشی خوشی توپوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا. لیکن جو جنون اور جو جذبہ اپنے ملک سے محبت یا آزادی کا خیال کا تھا، ذرا برابر کم نہیں ہوئی. سب ہار مان چکے تھے، ہتھیار ڈال چکے تھے، ان کو تسلیم کر رہے تھے. ایک مدارس تھے، خانقاہیں تھیں اور ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ جو ڈٹے ہوئے تھے، وہ ہر حال میں ایک ہی بات پر تھے. 5000 علماء شہید کر دیے گئے اور ان کے مدرسوں کو مسمار کر دیا گیا، خانقاہیں زمین دوز کر دی گئی. لیکن وہ ہے کہ اپنے جنون و جذبے سے ہٹ نہیں رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں نے مدارس کے خلاف یہ سازش کی کہ ان کی جتنی سرٹیفکیٹس ہیں، ان کی شہادت اور ان کی اسنادات کو کالعدم، کسی بھی طرح کوئی اس کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا. ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت میں علماء نے، اور بالخصوص ہمارے اکابر میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور اس طرح کے علماء نے یہ کہا کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ مدرسے کے اندر سارے سبجیکٹس پڑھائے جائیں اور دنیاوی عصری علوم بھی رکھے جائیں اور دینی تعلیم بھی دی جائے. اب ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ان مدارس کو ہم صرف دینی تعلیم کے لیے مختص کر دیں گے. چنانچہ وہاں سے سن 1857 وغیرہ کے بعد اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد مدارس کا ایک نیا نہج بنا اور ان لوگوں نے سوچ لیا کہ بس سب سے پہلی چیز دین کی حفاظت ہے. اس ملک میں دین کی حفاظت کا کام کرنا چاہیے. اس زمانے میں حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ سے بھی لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ صنعت اور حرفت بھی سکھا دیجیے قرآن و حدیث کے ساتھ. 3 علوم مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، قرآن، حدیث، فقہ اور اس کے اصول. قرآن کے اصول، حدیث کے اصول، فقہ کے اصول، بس یہ 6 علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھائے جاتے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ دنیاوی تعلیم شامل کر لیجئے. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس وقت میں فرمایا تھا کہ ہم اپنی قوم کو بانج اور لنگڑا ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اگر کوئی دنیاوی ضرورت بھی پڑے تو وہ دنیاوی ضرورت بھی دینی خدمت کر کے ہی کر سکیں، اس کے علاوہ ان کا خیال ہی نہ آئے. یہ پلان اور یہ منصوبہ تھا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آج فائدہ ہوا ہے. ہر شہر میں مدارس ہیں، ہر شہر میں مساجد ہیں، ہر شہر میں اذان دینے والے ہیں، دینی رہنمائی کرنے والے. کسی شخص کے کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز سستی مل جائے. کسان کے کامیاب کسان ہونے کا، فارمر کے اچھے کراپ پیدا کرنے کا نتیجہ اثر یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں وہ چیز سستے میں ملنا چاہیے. ہاں، کسان محنت کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مارکیٹ میں سستی مل رہی ہے، ہر جگہ مل رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ کسان کامیاب ہیں.
ڈاکٹر اور علاج و معالجہ کرنے والے کامیاب کب سمجھے جائیں گے؟ جبکہ علاج و معالجہ کم قیمت میں ہونے لگے اور ہر جگہ ہر مرض کا علاج ہونے لگے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کامیاب ہو گئی ہے۔ اور اگر اس کا مقابل ہے کہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں علاج کے لیے ملک کے باہر بھی جانا پڑ رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ایجوکیشن اور اس لائن اور اس میدان میں ہونے والا کام کامیاب نہیں ہے۔ یہ مدارس ہیں جو مقصد لے کر وہ چلے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر مسجد کو اذان دینے والا، ہر مسجد کو نماز پڑھانے والا، ہر جگہ قرآن کی تعلیم مفت میں یا کم قیمت میں دینے والا پیدا کریں گے۔ چنانچہ آج دیکھیے ابھی 70-75 سال ہوئے، اب کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ لگانا پڑ رہا ہو اور بہت پے کرنا پڑ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ ہر جگہ قرآن و حدیث کی تعلیم ملتی چلی جا رہی، تو گویا کہ جو مقصد ان مدارس والے لے کر جو چلے تھے وہ بالکل کامیاب تھا۔ جو انگریزوں نے اور انگریزوں کی سوچ رکھنے والے لوگوں نے مدارس کو ختم کرنے کے لیے کچھ منصوبہ بنایا، ان کے مقابلے میں اللہ والوں نے کچھ منصوبہ بنایا، وہ تو ناکام ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اس وجہ سے پھر ان کو چال بدلنا پڑ رہا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹ جائیں گے، حکومت ان کی چلے گئی تو مدرسے مٹ جائیں گے، یہ سمجھ رہے تھے کہ نواب غریب ہو گئے تو یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن لوگوں نے اور عوام نے علماء نے کوششیں کی اور کامیاب انداز میں ایک مدارس کا قیام چلا۔ کتنے فائدے ہوئے ہیں، معاشی فائدے مدرسے سے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں، ایک مدرسے میں کہیں 30 40 50 کا اسٹاف ہے، ہمارے مدرسے میں یعنی 42 اسٹاف ہے ہمارا، تو گویا کہ یہ مدرسہ 40-50 لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، 40-50 لوگوں کے گھر چل رہے ہیں، 40-50 اس ملک کے باشندوں کو کھانا مل رہا ہے اس ایک مدرسے سے۔ ایسے سینکڑوں مدرسے ہیں، معاشی اعتبار سے یہ مدرسہ ملک کو مضبوط کر رہا ہے، اور لوگ دوسرے اسکولوں کے ڈگریوں کے سرٹیفکیٹ سے لے کر پریشان ہیں، اور ایک بچہ یہاں مدرسے سے پڑھ کر کچھ نہ کچھ تو اس کو سہارا مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا روزگار مل جاتا ہے۔ آج بھی ان مدارس سے سیاسی فائدے ہیں، جیسے آزادی کے وقت میں ان لوگوں نے بے لوث خدمت کی ہے، آج بھی اگر کوئی تعصب پسند لیڈر یا پارٹی ہے اس کو ہٹانا ہے، یا ملک کے سیکولرزم کو اور ملک کے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اور کوئی اچھے آدمی کو سیاسی کرسیوں پر بٹھانا ہے، تو یہ مدارس اور خانقاہوں کی طرف ہی لوگ آتے ہیں کہ آپ آئیے میدان میں۔ وہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی نہ نوٹ مانگتے ہیں نہ عہدہ مانگتے ہیں، بے غرض ہو کر اور بھی کسی طرح سے طلب کیے بغیر آ کر صحیح لوگوں کو آج بھی کامیاب بناتے ہیں۔ خدمت خلق کا جتنا کام آج مدارس کر رہے ہیں، کووڈ-19 کے وقت میں آپ نے دیکھا کہ مدارس علماء خانقاہوں نے اعلان کیا کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، عوام کے اندر اس سلسلے کا جوش پیدا کیا، اس کے وعدے سنائے، اس کے اوپر ملنے والے ثواب کو بتایا، لوگوں نے کھانا تقسیم کیا، لوگوں نے ان کے لیے کپڑے کا انتظام کیا، لوگوں نے ان کے دوا و علاج کا کام کیا۔ یہ خدمت خلق کا حیدرآباد کے اندر سیلاب آیا تھا، یہاں سے 100 لوگ تھے، ایک اس ادارے سے 100 لوگ جا کر ہزاروں کا روپیہ خرچ کر کے وہاں پہ خدمت کر کے آئے، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں۔ سیاسی فوائد ہیں، دینی فوائد، یقیناً دینی فوائد ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے فوائد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مدارس کا موجودہ یعنی پریزنٹ بھی، حال بھی بہت عمدہ ہے، اور ماضی بھی بہت روشن اور بالکل درخشندہ تھا، اور آج بھی مدارس بہت کام کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ دین کے روح ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک شناخت ہے، ایک ہمت ہے اور طاقت ہے، اس وجہ سے لوگ مدرسوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں ایک تو ہمت کے ساتھ اور دوسرے حوصلے کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ
کسی طرح سے ڈرے بغیر مدارس کی پشت پناہی کرنا چاہیے، ان کو ہمت دلانا، ان کو مضبوط کرنے کے کام کرنا چاہیے، اور مدرسے مضبوط ہوتے ہیں اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کرنے سے، مضبوطی کے ساتھ دل سے ان کے ساتھ جڑنے سے، اور ان کو ان کے مالی اور تعاون اور ان کا ہر طرح سے ان کا خیال کرنے سے مدرسے مضبوط ہوتے ہیں۔ دشمنوں کو ان کا اندازہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگ ہیں کہ ناواقفیت کی وجہ سے ایک رخ دیکھ کر ہم لوگ بسا اوقات بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مدارس سے صحیح معنی میں ہم سب کو قلبی روحانی تعلق پیدا فرمائیں اور اس سے صحیح فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا